ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد عرفان کے ساتھ تپ دق کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی علاج کی، تو علاج کے بارے میں آپ نے بتایا کہ 6 مہینے، اور اگر ٹی بی کنٹرول پروگرام کے ذریعے کروایا جائے تو اس میں جو دوائیں استعمال ہو رہی ہیں ان کی بنا پر 8 مہینے کی مدت درکار ہوتی ہے مکمل علاج میں، ایک ایسے شخص میں جو پہلی دفعہ ٹی بی کی وجہ سے آیا ہو جائے جس نے 1 مہینے سے کم دوائیں استعمال کی ہوں. اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک انتہائی متعدی مرض ہے جہاں پر لوگ، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا تھا کہ یہ آس پاس رہنے والوں میں پھیلتا ہے، اس طرح کی بیماریوں میں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں بھی بہت ساری پیدا ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مریض اپنی بیماری کی بنا پر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جیسے کہ اب تو یہ سبھی مانتے ہیں کہ ایک انسان اگر پر امید ہو تو وہ صحت یاب جلدی ہوتا ہے، ایک ایسے انسان کے مقابلے میں جو شاید اپنی امیدیں کھو رہا ہو، اور تنہائی امیدوں کی کمی کا بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ جب علاج شروع ہو جاتا ہے تو کتنے عرصے تک یہ شخص بیماری پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ چیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، کوئی شخص جس کو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے، ایک تو یہ بات بہت کلیئر کرنا چاہوں گا کہ صرف پھیپھڑوں کی ٹی بی جس میں اس کے بلغم کے اندر جراثیم آ رہے ہیں، یا پھیپھڑوں کی ٹی بی عام زبان میں لے لیں جس میں مریض کو ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، باقی کے جسم میں کسی اور اعضاء میں ٹی بی ہے تو وہ دوسرے کو نہیں لگ سکتی. جی. صرف پھیپھڑوں کی کیونکہ سانس کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، دوسرے کو لگ سکتی ہے. علاج شروع کرنے کے بعد 2 ہفتے کی جب وہ ٹریٹمنٹ لے لیتا ہے، علاج کے دوران یا تو 6 مہینے یا 8 مہینے کا جیسے بھی بات ہوئی اس کے، لیکن جب وہ علاج 2 ہفتے کا لے لیتا ہے تو اب یہ شخص جو ہے وہ دوسروں کو بیماری پھیلانے کا باعث نہیں بن سکتا ہے. بہت کم رسک ہے کہ اس سے دوسرے کو کسی کو مریض کو بیماری لگے. شروع کے جو 2 ہفتے ہیں علاج شروع ہونے کے بعد، اس پیریڈ میں یہ دوسروں کو اپنی بیماری پھیلا سکتا ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، جیسے عام میتھس ہیں کہ جی برتن الگ کر دو، کپڑے الگ کر دو اور تولیہ الگ کر دو، اس کی ضرورت نہیں ہے. مریض کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جی کھانستے وقت منہ کے اوپر کپڑا رکھے، کیونکہ کھانسی سے، بلغم سے یہ زیادہ اپنے بلغم کو بہت اچھی طرح سے ڈسپوز آف کرے، ادھر ادھر نہ پھینکے. جی. ٹھیک ہے. اور کھانستے وقت منہ پہ کپڑا رکھے. خاص طور پہ اس 2 ہفتے کے دوران کسی چھوٹے بچے سے ذرا کانٹیکٹ نہ رکھ کے بہت قریب سے اس کو پیار کرنا، اس کو گود میں لینا، اس سے ذرا سا پرہیز کریں. باقی تو اس کے گھر کے جو لوگ ہیں، پہلے بھی ان کے ساتھ رہ رہا تھا تو اس نے یقیناً ان کو منتقل تو کیا ہے. باقی گھر والوں کے لیے اسکریننگ ہو سکتی ہے، یا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کے گھر میں کسی کو بھی کوئی علامت شروع ہو اس طرح کی تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنا بلغم ٹیسٹ کرائیں یا ایکس رے کرائیں. تو 2 ہفتے کا یہ ٹائم ہے ہائیلی انفیکٹیویٹی کا. اس کے بعد بہت کم ہو جاتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. اور اس پیریڈ میں مریض کے لیے یہ ہے کہ اپنے ہوادار کمروں کے اندر ہے، کھڑکیاں کھولی ہوں تاکہ ہوا کی بہت اچھی آمد و رفت رہے اس کے کمرے سے، تاکہ جراثیم ڈسپرس ہو سکیں. کھانستے وقت منہ پہ کپڑا رکھے اور بلغم کو اچھی طرح سے ڈسپوز آف کرے. بس یہ احتیاط ہے اس مریض کے لیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور 2 ہفتے گزرنے کے بعد تو اب وہ مریض جو ہے وہ دوسروں کے لیے بیماری کا باعث نہیں بنے گا اگر اس نے اچھی دوائیاں اور صحیح طریقے سے اپنے 2 ہفتے کا علاج جو ہے کیا. افیکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، اور 4 ہفتے کے بعد تو تقریباً سمجھنے کے نہ ہونے کے برابر. اچھا صاحب، اسی طرح سے بات کی جائے ٹی بی کی، تو ٹی بی کی کوئی عمر نہیں ہے، اور انسان مختلف ایجز کے اندر مختلف کام کر رہا ہوتا ہے. اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے خواتین اور حمل کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو ٹی بی کا علاج کیا حمل میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر علاج ہو رہا ہو تو اس دوران کیا احتیاط کی جائے؟ دیکھیے، جو ٹی بی کا علاج ہے، اگر کوئی حاملہ مریض ہے، جو فرسٹ لائن کی اس کی دوائیاں ہیں، جو 4 گولیاں جو میں نے کہا 4 دواؤں کا مرکب ہوتی ہیں، وہ سیفلی جو ہے وہ لے سکتی ہیں. سارے حمل کے اندر ٹی بی کی ٹریٹمنٹ کو آلٹر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک انجیکشن ہے جس کو اسٹریپٹومائسن کہتے ہیں، وہ ویسے بھی پہلی دفعہ کے علاج میں اتنا استعمال نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں کہ ٹی بی کے اندر حمل کے اندر اوائڈ کرنا چاہیے. باقی علاج میں کوئی فرق نہیں ہے ایک حاملہ عورت کے اور ایک غیر حاملہ عورت کے یا مرد کے علاج کے اندر. اور دوائیاں بھی اس کے اندر جو ہے وہ آرام سے لی جا سکتی ہیں. اس سے کوئی ایسی ٹیروٹوجینک یا جس سے کہ بچے کو کوئی ایسی اسٹرکچرل پرابلم ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی دوا حمل میں لینے سے ہو گئی تو اس طرح کا جو کنجنائٹل ڈیفیکٹ، اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں، وہ حمل میں لے سکتی ہیں. اسی طرح دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی جو ہے
ٹی بی کی دوائیاں لے سکتی ہیں آرام سے، اس میں بھی کسی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. بس یہ ہے کہ جو خواتین دودھ پلا رہی ہیں ان کا جو چھوٹا بچہ ہے، اگر ان کے بلغم میں جراثیم ہیں، اس میں پازیٹیو ٹی بی کے بھی ایکٹیو کیسز ہیں، تو اس بچے کو بھی جو ہے پروفائلیکسس کے طور پہ ایک دوا دینی پڑتی ہے. اچھا، بچے کو دینی پڑتی ہے. چھوٹے بچوں کے لیے اگر بہت ہی کلوز کانٹیکٹ میں ہے، کسی گھر میں ایکٹیو ٹی بی کا مریض ہے اور بچہ کلوز کانٹیکٹ میں ہے، تو اس کو جو ہے 4 دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے جس کو ہم INH کہتے ہیں یا آئسونائزیٹ کہتے ہیں، اس کی پروفائلیکسس اس بچے کو دینی پڑے گی. اس لیے کوئی بھی ایسی عورت جو کہ دودھ پلانے والی ہو اور ابھی اس کو ایکٹیو ٹی بی ہے تو چاہیے کہ اپنے بچے کو کسی پیڈیاٹیشین سے مشورہ کر کے اس کو دوا دیں. ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اثرات رکھتی ہو، اس کے کچھ غیر ضروری اثرات بھی ہوتے ہیں جو 2 طرح سے سامنے آ سکتے ہیں، یا تو وہ مضر ہوں تو سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر، یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو علاج کے دوران آنے والے سیکویل کہا جاتا ہے، یعنی یہ چیز ہوگی لیکن اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کے کون کون سے معاملات ان دواؤں کے ساتھ دیکھے گئے ہیں؟ دیکھیے، ٹی بی کی دوائیاں جو ہے وہ بہت سارے متس ہیں ابھی کمیونٹی کے اندر کہ بہت گرم ہوتی ہیں، بہت سخت ہوتی ہیں. دوا ہے، مٹھائی نہیں ہے، پہلی بات. بیماری کا علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ علاج نہ کرنے کی صورت میں ایک تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور دوسری کمیونٹی کو نقصان پہنچائیں گے. اپنے آپ کو بھی خراب کریں گے، اپنی صحت، بعض اوقات مہلک حالت بھی ہو جاتی ہے ٹی بی کے اندر جب کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. اور دوسرا، ایک ٹی بی کا مریض علاج نہ کرائے تو ایوریج 20 آدمیوں کو جراثیم منتقل کرے گا. پکی بات ہے، 20 آدمیوں کو بیمار کرے گا. تو کمیونٹی کے لیے بھی وہ تھریٹ ہے. تو دوائیاں ہیں، سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہیں، اور جو ہے وہ کچھ لوگوں کے اندر زیادہ، کسی میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سمجھیں کہ یہ دوا ہے، اس کا علاج ضروری ہے. ان سائیڈ ایفیکٹ سے نمٹنے کا یا ان سے جو ہے ان کو کیئر کرنے کے اور طریقے ہیں. جیسے کامنسٹ جو ٹی بی کی دوائیاں جب استعمال کی جاتی ہیں شروع میں تو ہلکی الٹی متلی آتی ہے سب کو. عموماً جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں پہلے 2 ہفتے میں زیادہ ہوتے ہیں. تو مریض کو کاؤنسل کرنا چاہیے کہ جی دیکھیں الٹی متلی آئے گی، اس کے لیے احتیاطی طور پہ اس مریض کو الٹی روکنے کی دوائیاں دی جا سکتی ہیں. کچھ لوگوں کو خارش ہو جاتی ہے ہلکی پھلکی، تو خارش کے لیے دوا آپ دے سکتے ہیں یا اس کو کاؤنسل کر سکتے ہیں. بعض لوگوں میں سیویئر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بعض اس کو اسے کامبیٹ کرنے کے لیے یا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے دوسری طریقے اختیار کرتے ہیں. جیسے ایک ہے کہ کچھ لوگوں میں وقتی طور پہ لیور ڈسفنکشن یا جانڈس ہو جاتا ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، تو وقتی طور پہ ان میں دوائیاں روکی جاتی ہیں ہفتہ 10 دن کے لیے، اور پھر دوبارہ سے شروع کر دی جاتی ہیں. تو سائیڈ ایفیکٹ تو ہیں، لیکن ایسے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے علاج نہ کرایا جائے. اور سائیڈ ایفیکٹ اگر ہو رہے ہیں تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے طریقے موجود ہیں، اور وقتی ہوتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں. تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر کچھ بھی ہو رہا ہے، رادر دین کے دوا بند کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر تپ دیکھ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.